أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کس طریقے سے بہت جلدی خوشی حاصل کر سکتا ہے، یہ آج کا موضوع۔ اور اس میں سب سے پہلے یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان خوش کیوں نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے پریشان ہے، خوش کیوں نہیں ہے، اور خوشی کی تلاش میں ہے انسان۔ ہر انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے یا ایسے ذرائع استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے یہ خوشی حاصل کر لے، لیکن جب تک یعنی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی خوشی جو ہے وہ ظاہر میں تلاش کرتا ہے، یعنی ظاہر دنیا میں، یعنی میٹیریل میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، دلی خوشی۔ آپ کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی، جملہ استعمال کرتے ہیں نا، تو دلی خوشی۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو یہ بات سچ ہے کہ انسان وقتی خوشیاں تو حاصل کر سکتا ہے میٹیریل سے۔ آپ اچھا کھانا کھا لیں، اچھی جگہ کھانا کھا لیں تو آپ کو ایک گنا طمانینت حاصل ہوگی۔ اچھے کپڑے پہن لیں، اچھے گھر میں رہ لیں، اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ وقتی طور پہ اگر پوری ہو جائیں تو آپ کو وقتی خوشی تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس خوشی کا تعلق آپ کے نفس سے ہے، یعنی ظاہری نفسانی طور پر آپ حظ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ایک طمانینت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ کا جی چاہ رہا ہے اور وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے تو وقتی طور پہ اس سے آپ نفسانی طور پہ، روحانی طور پہ نہیں، نفسانی طور پہ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جس خوشی کی بات کر رہے ہیں وہ خوشی وہ ہے جو قلب کی ہو، دل کی اصل حقیقی خوشی ہو، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور انسان جو ہے دائمی خوشی کا طلبگار ہوتا ہے، عام طور پہ زندگی بھر وہ کماتا رہتا ہے کہ میں اتنا کما لوں کہ باقی ماندہ زندگی آرام سے گزار سکوں، خوشی سے گزار سکوں۔ عام طور پہ وہ پریشانیوں کا سامنا، مشقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس کو یہ مشقت اور یہ چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں ظاہری ضروریات کے لیے بھی۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی خوشی ہمارے دل کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی زائل نہ ہو، جس میں کوئی انقطاع نہ ہو۔ تو وہ میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وہ خوشی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ، یعنی دائمی خوشی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ، یہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یعنی اس کے طریقے کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے کوئی ذرائع ہوتے ہیں، کوئی اسباب ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک کام سر انجام پذیر ہوتا ہے۔ مطلب آپ چائے بنانا چاہتے ہیں یا چائے پینا چاہتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے اسباب و ذرائع، یا تو کسی ہوٹل میں چلے جائیں گے، گھر میں اگر ہیں تو کسی سے کہہ دیں گے، اماں سے کہہ دیں گے اماں چائے، تو یا آپ خود پھر جائیں گے۔ تو لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کیا، ایک چاہت ہوئی آپ کی
اور فوراً وہ آپ کو حاصل ہو گئی۔ یعنی ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دائمی خوشی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی اسباب ہوں گے، کوئی ذرائع ہوں گے، جیسے کہ آپ ہر کام کے لیے، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے تو اس کے لیے اسباب اور ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے، کھانا آپ کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر کھانا پکا نہیں ہے تو آپ پہلے سودا لائیں گے اور پھر آپ جو چل سو چل، اس آخر میں آپ کو جو ہے کھانا مل جائے گا۔ تو اسباب، نقطہ کیا ہے؟ سبب۔ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، یہ دائمی خوشی حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، اور وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ دائمی خوشی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو اپنی پہچان حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے سب سے پہلے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پہچان، اور اپنی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے اپنی پہچان ہے، اور یہ میں آپ کو مطلب آپ سمجھدار ہیں، ایک مثال پھر بھی میں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی مشین ہے، ایک یعنی اس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ اس مشین کا یعنی وہ کس مقصد کے لیے ہے، وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آیا اس میں کپڑے دھوئیں گے، آیا اس میں آٹا گوندیں گے، آیا اس سے ٹھنڈی ہوا حاصل کریں گے، کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بالکل نئی مشین آ گئی مارکیٹ میں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کثیر المقاصد یا کثیر الفوائد، لیکن آپ کو بظاہر نہیں نظر آ رہا، اس مشین میں بظاہر نہیں نظر آ رہا، اس پہ لکھا ہوا ہے موٹا موٹا کہ اس مشین کو استعمال کر کے آپ بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عام شکلوں سے اس کی شکل مختلف ہے۔ اس کی نہ واشنگ مشین کی شکل ہے، نہ اے سی کی شکل ہے، اور نہ وہ موٹر سائیکل ہے، نہ موٹر ہے، نہ استری ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مشین ہے لیکن اس میں لکھا کیا ہے؟ یہ مشین آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو پہلے تو آپ وہ فائدہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت اتنی ہے جتنی آپ دے سکتے ہیں، یعنی وہ مہنگی نہیں ہے، لکھا اس پہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدے آپ کو دے سکتی ہے، پیسے آپ کی جیب میں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جائیں گے اس سے پوچھیں گے، یعنی دکاندار سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ لکھا تو ہے اس پہ کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس کا ہے کیا فائدہ، اس کے کون کون سے؟ آپ نے لکھا ہے کثیر الفوائد، بہت زیادہ فائدہ، بہت اقسام کا فائدہ دے گی۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ جائیں گے دکاندار کے پاس کہ نہیں کہ بھئی اس کا ہے کیا، اس کا فائدے کیا ہیں، مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے وہ پیسے تو میرے پاس ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کو اگر وہ فائدہ بتا دے اور آپ وہ چیز خریدنے پر تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے اس کی قیمت کا پوچھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو قیمت نہیں پتہ تو پھر آپ اس کی قیمت پوچھیں گے۔ اگر آپ کو وہ فائدہ نظر آ جائے یا بتا دیا جائے، وہ دکاندار آپ کو وہ فائدہ بتا دے، تو پھر آپ اس کو یعنی فائدہ جان کے پھر اس کی قیمت کا سوال کریں گے۔ آپ بتائیں کہ جب تک آپ نے اس کا یعنی وہ نہیں جانا ہے کیا اس کا مقصد، اس کے فوائد، کیا پہلے آپ اس کی قیمت پوچھیں گے کہ پہلے اس کی فائدہ حاصل کریں؟ بتائیں پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم فائدہ اس کا جانیں گے، قیمت تو بات کی بات ہے، ایک چیز کا فائدہ ہی پاتا آپ کو نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے بس آپ کی، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر بازار میں ایک چیز مثال کے طور پہ 1000 روپے کی مل رہی ہے اور اس پہ لکھا ہے کثیر
مقاصد یا کثیر الفوائد، تو آپ کیا بس آنکھیں بند کر کے 1000 کا نوٹ دے کے لے لیں گے وہ مشین؟ پہلے آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، میں 1000 روپے تو ہیں، ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ہے کیا؟ تو پھر سب سے پہلے دیکھیں فائدہ ہے، یعنی اس کی حقیقت، اس مشین کی حقیقت کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جاننی ہوگی اس کی قیمت۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، جاری ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔